آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا ولک الحمد، جب امام یہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہا کرو اللہم ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے جی، امام جیسے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے خاموش ہوگا، ہم کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ ربنا لک الحمد جو بھی کہیں. فرمایا فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو جائے گا اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہی بات آمین کے سلسلے میں آئی تھی نا. آپ نے ارشاد فرمایا جب امام وللضالین کہے تو تم کہو آمین، فقولوا آمین، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی. فمن وافق تامین ہو تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گئی تو اس کی بخشش ہو جائے گی. اب بتائیے جناب کہ آمین زور سے کہنے کا کیسے نکلے گا اس سے؟ اب لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہاں پہ آمین زور سے کہیں تاکہ فرشتوں کے موافق ہو. فرشتوں کے موافق جب ہوگی آمین جب فرشتے زور سے کہیں اور ہمیں آواز آئے. فرشتے تو آہستہ کہہ رہے ہیں، لہذا آمین بھی آہستہ ہی کہی جائے گی ہمارے نقطۂ نظر سے. یہ ہماری دلیل ہے، ہم اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں. ہم یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو عمل ہو رہا ہے یہ درست ہے. کوئی بخاری لے کے ایسے ہاتھ میں لوگوں کے سامنے نہ ناچتا پھرے کہ دیکھو اس مسجد میں یہ نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے، یہ امام غلط ہیں، یہ لوگ غلط ہیں، انہیں نماز نہیں آتی. یہ حرکتیں چھوڑ دیں لوگ، یہ امت میں تفریقہ ڈالنا چھوڑ دیں. ہمیں یہ باتیں بتانی پڑیں گی کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. تمہاری مرضی ہے، تم اگر اپنی کسی دلیل سے کر رہے ہو کرتے رہو. شفافے سے ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارا سعودی عرب میں اگر عمل ہوتا ہے کیا جھگڑا؟ ہم تو نہیں کہتے غلط کر رہے ہیں وہ، لیکن جب لوگوں کو آج بخاری پڑھنے کو ملی ہے اور وہ بھی سمجھ کے بغیر، تو شروع ہو گئے گلی گلی محلے محلے، بھائی دیکھیے آپ غلط کر رہے ہیں، آپ یوں کریں تو کریں. کیوں غلط کر رہے ہیں؟ یہ سب جاہل ہیں پوری امت. اور پھر آئیے ذرا ان کا فارم دیکھیے. جب حضور نے فرمایا تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، یعنی تم آمین کہو، تو اگر موافق ہو گئی تو بخشش ہو گئی. یہی بات ربنا لک الحمد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو جس کا یہ عمل موافق ہو جائے گا اس کی بخشش ہو گئی. تو ربنا لک الحمد بھی زور سے کہو نا، پھر اس میں بھی زور سے کہو. حدیث تو وہی ہے، وہی انداز، وہی الفاظ ہیں. ادھر آمین ہے، ادھر ربنا لک الحمد ہے. فرمایا کہ جب امام وللضالین کہے تو آمین کہو. ادھر فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو. اس کے بعد سیم وہی بات بیان فرمائی. تو بھائی اب ربنا لک الحمد زور سے بولو. پھر یہ ہم اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں، اس لیے ہم نہ ربنا لک الحمد زور سے کہتے ہیں نہ آمین آہستہ کہتے ہیں. ہم دونوں چیزیں، یہ اور وہ ہمارے دونوں عمل ایک جیسے ہو گئے. تو لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ عام نوجوانوں کو اور بچوں کو، کہ جن کے گھر میں نماز ایک طریقے سے ہو رہی ہے اور پھر ایک نوجوان کو کسی چکر میں ڈال کے کوئی مطلب یہ کہ جیسے کسی کو سمجھا دیا، کسی کو کہیں پڑھا دیا، کسی کو کہیں اسکول میں مل گئے، کالج میں مل گئے اور وہاں سکھا دیا. حالانکہ کام کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کو پڑھانا ہے اپنا سبجیکٹ، لیکن ساتھ میں ارے بھائی بخاری میں ایسا ہے یہ کام کیجیے. تو وہ بیچارہ وہ پڑھتے پڑھتے سائنس کی کتاب، کمپیوٹر سائنس یا کوئی بھی شعبہ پڑھتے پڑھتے گھر آیا اور نماز ہی بدل گئی. اور کیا ہو گیا ذہن؟ بھائی یہ آپ لوگ کی نماز غلط ہے، یہ نماز، یہ منفی سوچ ہے، منفی ذہنیت ہے. یہ اس سے ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے ماحول میں. تو کیا حرج تھا اگر وہ اپنے طریقے پہ نماز پڑھ رہا تھا؟ کیوں غلط کہہ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے وہ مسئلہ. اس لیے ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ یہ غلط نہیں ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے پچھلے درس میں کہ یہ امت کا 1200 سال سے عمل چل رہا ہے، یہ والا بھی وہ والا. امام ابو حنیفہ بھی ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اس کے تحت امت اپنے اپنے طریقے پہ چلتی آ رہی ہے. کسی نے بھی یہ نہیں کہا تم غلط کر رہے ہو چھوڑ دو. یہ آج ہو رہا ہے، اب یہ غلط ہے چھوڑ دو، بخاری میں نہیں ہے چھوڑ دو. ہم کہتے ہیں بخاری بعد میں لکھی گئی ہے اور یہ مسئلے اس سے پہلے کے ہیں.
تو بخاری تو بعد میں. تو جب بخاری کو لے رہے ہو ان مسائل میں تو اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں جس میں یہ وہ ساری حدیثیں موجود ہیں جس پر وہ امام چل رہے ہیں, تو وہ بھی مانو. پھر بخاری سے تھوڑی شروع ہوئی یہ مسئلے, یہ اس سے پہلے سے, کیونکہ احادیث تو رسول اللہ سے شروع ہوئی ہیں نا بھائی, اس لیے وہ تمام احادیث موجود تھی جس پہ لوگوں نے عمل کیا. تو اب جس نے جس طریقے سے سمجھا اس طریقے کو آگے بڑھا دیا. ہم کہتے ہیں جس طریقے سے جہاں جہاں جو عمل ہو رہا ہے اس کو اسی طرح چلنے دو. امت کے اندر اسی میں اتفاق ہے, اسی سے کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے, اسی سے مطلب بہار آئی ہے اور مختلف رنگا رنگ پھول کھلے. اب لے کر کے یہ غلط ہیں وہ غلط ہیں, بخاری میں یہ ہے مسلم میں وہ, یہ فتنہ اب شروع ہوا ہے, یہ گڑبڑ اب ہو رہی ہے. یہ خطرناک بات ہے, اس سے جو ہے لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہو رہے ہیں.